سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر شکریہ ادا کرنا ہے آپ کے ساتھ ساتھ تمام مسلم لیگی جو یہاں پر ممبران قومی اسمبلی نو منتخب موجود ہیں. ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے ان نیشنل اسمبلی کے منتخب نمائندوں کا جو پورے پاکستان میں مختلف حصوں سے جیت کے آئے اپنے بل بوتے پر، مگر انہوں نے اپنی خواہش اور خوشی اور ثوابدید کی بنا پر انہوں نے قائد نواز شریف پر اعتماد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. میرے ساتھ ان سب کے لیے آپ بھرپور تالیاں آپ لگائیں. اس میں جناب محمود ادریس صاحب کوہستان سے جیت کے آئے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں. اور بالکل غیر مشروط طور پر تشریف لائے اور ان کا جی میں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. کیپٹل ٹیریٹری سے راجہ خرم شہزاد صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگلے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تھے تو ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی آئندہ بھی ہمارے ہی رہیں گے، لیکن نام معلوم وجوہات پر وہ آزاد لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کامیابی دی، اور وہ ہیں ہمارے بہت نوجوان بیرسٹر عقیل ملک صاحب. ادھر آئے نا. اگلے ہمارے جنہوں نے آزاد الیکشن لڑا، یہ ویسے بھی ماضی میں بھی کئی مرتبہ آزاد پنچ ہی رہے. یہ اپنے بل بوتے پر ہمیشہ الیکشن لڑے اور جیت کر آتے رہے، اور ہیں بھی آزاد منچ، آزاد پنچی بھی اور دل کے بھی آزاد ہیں. وہ ہیں جناب رشید اکبر خان نعمانی صاحب. انہوں نے جناب الیکشن آزاد جیتا ہے اور یہ انہوں نے غیر مشروط مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے. ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں. اگلے کینڈیڈیٹ جو آزاد جیتے وہ ہیں ہمارے لاہور کے جناب وسیم قادر صاحب، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے اور ان کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے جو آزاد جیت کے آئے ہیں رازا حیات حراج صاحب، عاطف مزاری مرحوم شہید کے سن ان لا جو ہیں وہ MP بنے ہیں، اور ان کے جو بڑے بھائی سردار شمشیر علی مزاری صاحب وہ جیت کے آئے ہیں اور انہوں نے غیر مشروط ہمیں جوائن کیا ہے. اگلے ہمارے جو آزاد امیدوار جو جیت کے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور وہ ڈیرہ بگٹی سے میاں خان مدرانی صاحب یہ جیت جائے. جناب قائد یہ ہیں وہ ہمارے آزاد منتخب نمائندے جن کی جیت کے ساتھ آج ہماری جو عددی قوت ہے وہ 104 نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں. جناب قائد میں یہ تعارف بڑا ضروری تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ یہ پتہ رہے کہ کنہوں نے اس پارٹی کو آپ کی قیادت پر اعتماد کیا ہے، اور بلا غیر مشروط ہمیں ان کی مہربانی کو یاد رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ. میں جناب قائد یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن حالات میں یہ الیکشن میں ہم نے حصہ لیا، ذرا اس سے پہلے میں 2-3 منٹ کی میں ایک ماضی قریب کی ایک دکھ بھری داستان سنانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے 2017 کا یہ موقع ہے جب آپ نے پاکستان میں شبانہ روز محنت سے اور اپنی ولولہ انگیز قیادت سے اور ہمت سے آپ نے بجلی کے اندھیرے تقریباً ختم ہو چکے تھے. یعنی ایفیکٹولی تو 2018 مئی میں جون میں اپریل میں مکمل طور پر 20 گھنٹے کا جو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن 2017 میں آپ نے پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اب ختم ہونے والی ہے. اس میں جس طرح سی پیک کے منصوبے آپ لے کے آئے
وہ پوری قوم اس ہے. کس طرح یہاں پر دھرنے تھے اور دھرنوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہوا اور پوری قوم میں ایک مایوسی پھیل گئی. لیکن آپ نے وہ مایوسی کو روکا، تھاما، پھیلنے نہیں دیا. اللہ کا آپ نے توکل کیا اور پھر اپریل میں وہ دوبارہ تشریف لائے 2015 میں، اور پھر 15 میں وہ تشریف لائے اور معاہدے ہوئے انہی بلڈنگوں میں، ساتھ ہی بلڈنگوں میں. اور پھر کس طرح دن رات اس کے اوپر کام ہوا اور ساتھ ساتھ آپ نے 5000 مزید میگا واٹ اپنے پاکستان کے وسائل سے آپ نے 5000 میگا واٹ بجلی اور قوم کو مہیا کی. اور اس طرح 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا یہی ایک کارنامہ اگر ہوتا تو قیامت تک قوم اس بات کو یاد رکھتی کہ آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی. آپ نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپ نے موٹر ویز کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا. موٹر ویز کے بانی آپ ہیں، کوئی اور موٹر ویز کا بانی نہیں ہے بالکل.